اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان اردو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی دوست ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دن ایک گستاخ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس گستاخ شاعر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نہیں۔ عرض کی گئی پھر کون؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری بند گستاخ کو اٹھا کر شہر سے باہر نکلے۔ حضرت قمر کو حکم دیا کہ جائیں اور میرا اونٹ لے آئے۔ حضرت قمر حضرت علی علیہ السلام کی اونٹ لے کر حاضر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گستاخ شاعر کو بوری سے باہر نکالا اور 2000 درہم اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اونٹ پر بٹھایا اور فرمایا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ گستاخ شاعر بڑی پریشانی کی عالم میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے پھر سے فرمایا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے حیران رہ گئے کہ اللہ حضرت علی علیہ السلام نے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، لہذا شکایت لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس گستاخ کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا مگر علی نے تو اسے 2000 درہم دیے اور آزاد کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی میری بات سمجھ گئے پر تم کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اس کی زبان نہیں کاٹی بلکہ اس کو آزاد کر دیا۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے جب سب مسجد پہنچے تو سب فرتہ حیرت میں ڈوب گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گستاخ شاعر وضو کر رہا تھا، پھر وہ مسجد میں جا کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے مؤدبانہ اپنی جیب سے ایک تحریر نکال کر کہتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں نعت لکھ کر لایا ہوں۔ یوں حضرت علی علیہ السلام نے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخ زبان کاٹ کر اسے مدحت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا۔